المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العينين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، شمس العارفین، سراج الصالحین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں. میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. میرے سمیت جتنے آباب قریب سے بعید سے تشریف لائے، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سماعت فرمانا اللہ اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں 12 نصیحتوں کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم ہے، اور قرآن کریم کی جو میں نے آیت مقدسہ کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا تعلق سورۃ نساء کے ساتھ ہے. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمین، تمام مسلمات، تمام مومنین، تمام مومنات کو 12 نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ علماء کے پاس، استادوں کے پاس، شیخ کامل کے پاس یا مرشد کامل کے پاس یا آستانوں میں جاتے ہیں. جب وہاں سے وہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو، اپنے پیر کو کہتے ہیں: حضرت کوئی ہمیں نصیحت فرمائے، کوئی ایسی نصیحت فرمائے جو ہمیں فائدہ دے. اور تقریباً یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے شیخ کامل ہو، استاد کامل ہو، امام ہو، خطیب ہو، انہیں کسی نہ کسی بات کی جو ہے نا وصیت کرتے ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جو بھی شیخ کامل یا استاد یا بڑا بزرگ، دادا، نانا ہمیں کوئی وصیت کر کے جائے تو ہم اکثر ان وصیتوں پر اور نصیحتوں پر عمل بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو 12 نصیحتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، کسی استاد نے نہیں، کسی امام نے نہیں، کسی خطیب نے نہیں، بلکہ خود اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن بنا کر میرے مصطفیٰ کے سینے پر نازل فرمائی ہے. یہ ایسی نصیحتیں ہیں جو کبھی غلط ہو نہیں سکتی. ہم مومنین ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا بھی سچا ہے، خدا کا رسول بھی سچا ہے، اور رسول اللہ پر نازل ہونے والا قرآن بھی سچا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے.
اور کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن ان 12 نصیحتوں پر اگر عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی تے انشاءاللہ قبر بھی اچھی ہوگی تے آخرت بھی اچھی ہوگی۔ میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک پر پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان 12 نصیحتوں کا ہم اللہ وحدہ لا شریک کی ترتیب دیکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 نصیحتوں کا آغاز کہاں سے کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلے اللہ نے عقیدہ توحید بتایا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے تے ہمارا عقیدہ بھی ہے، عبادت صرف اور صرف خدا کی ہے، خدا کی ذات کے ساتھ، خدا کی صفات کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک نہیں بنانا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم کے ساتھ میں سفر میں تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور مدینہ طیبہ میں جتنے بھی پہاڑ ہیں ان تمام پہاڑوں میں سے سب سے بڑا اور قدیمی پہاڑ وہ احد پہاڑ ہے، اور اس کی طرف نبی پاک دیکھ کے کئی مرتبہ آپ نے حدیثیں بھی بیان فرمائی، کئی دفعہ اللہ کے رسول نے احد کو دیکھ کر آپ نے مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہوتا، 3 دن بھی میرے پاس وہ سونا نہ رہتا، سارا کا سارا سونا میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیتا، لیکن اتنا میں اپنے پاس ضرور رکھتا جس سے کہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ اگر میں نبی مقروض ہوں تو اپنا قرضہ ادا کروں گا، باقی سارا کا سارا سونا میں راہ خدا میں خرچ کر دوں گا۔ آپ فرماتے آگے اندھیرا تھا، میرے اور آپ کے نبی اندھیرے کی طرف جانے لگے اور ساتھ ہی نصیحت فرمائی لا تبرق حتی آتیہ کا، آپ نے آگے نہیں آنا جب تک میں آپ کو نہ بلاؤں۔ آپ اندھیرے میں چلے گئے، آپ فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ صَوْتًا شَدِيدًا، تھوڑی دیر بعد میں نے بہت زوردار آواز سنی، مجھے ڈر ہوا کوئی دشمن اللہ کے نبی کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ آگے جانے لگا لیکن حضور کی نصیحت یاد آ گئی آگے مت آنا جب تک میں نہ بلاؤں۔ آپ کہتے ہیں وہاں پہ ٹھہرا رہا، تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے بڑی عجیب و غریب آواز کو سنا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے وہ آواز سنی ہے؟ جی آقا میں نے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور رب کا پیغام لائے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ من مات فی امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، آپ کا کوئی امتی جو اس حال میں مرے کہ اس کے گناہ آسمان کے برابر، زمین کے برابر، مشرق کے برابر، مغرب کے برابر ہو، لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہو، میں رب اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ اور حدیث ہے میں آپ کو پڑھ دوں وضاحت ہو جائے گی۔ ابن آدم اگر زمین بھر کے تو گناہ لے کر آ، زمین بھر کے، یہ تو ایک زمین ہے، سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے ایسی ہزاروں زمین ہے، اس زمین کے نیچے پھر 14 طبق ہے، فرمائے زمین بھر کے تو گناہ لے کر آ، اور ان گناہوں میں کبیرہ بھی ہوں صغیرہ بھی ہوں، آسمانوں کے برابر تیرے گناہ ہو، سمندروں کی جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہو، درختوں کے پتوں کے برابر تیرے گناہ ہو، اس میں شرک نہ ہو، میں رب تب بھی تمہیں معاف فرما دوں گا۔
صرف ایک چیز رب نے مانگی، شرک نہ ہو۔ ابو ذر غفاری کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَارِقَا، اگر امتی زنا کرے یا امتی چوری کرے، آپ نے فرمایا صرف شرک نہ کرے، زانی کو بھی خدا معاف کر دے گا اور چور کو بھی خدا معاف فرما دے گا۔ اب پہلی نصیحتیں آپ نے یاد کرنی ہے، گنتی آپ نے یاد رکھنی ہے، میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری نصیحت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس سے بڑی والدین کی کیا عظمت ہوگی جوانوں۔ جہاں خدا نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ پاک نے والدین کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ اس سے بڑھ کے ماں باپ کی اور کوئی شان ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اعرابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، ای الاعمال احب الی اللہ، آپ تلاش کرتے ہو کہ مجھے کون سا عمل محبوب ہے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ یہ بھی تلاش کرتے ہو کہ میرے محبوب کو کون سا عمل، کون سی ادا پسند ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو خدا کو پسند ہے۔ اب اعرابی کا تعلق نبی کے ساتھ تھا، نبی کا تعلق رب کے ساتھ تھا، اس نے آ کے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ثم ایو یا رسول اللہ، آقا اور کون سا عمل ہے جو خدا کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ آقا پھر کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، قرآن پاک کی جو 12 نصیحتیں ہیں اس میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا۔ یہاں پوچھا گیا کہ اللہ کو کون سے اعمال پسند ہیں، فرمایا نماز کے بعد اگر اللہ کو سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل ہے تو وہ والدین کے ساتھ ہے بھلائی کرنا۔ مجاہد کو چھوٹا درجہ ہے، تیسرے نمبر پر اللہ پاک جہاد کا ذکر فرما رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ فرمایا اے حبیب مجاہد اسلام جس گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے اس کے ٹاپ کی بھی قسم ہے، اس کے سم کی بھی قسم ہے، اس گھوڑے کے ٹاپ اور سم سے جو چنگاری نکلتی ہے عرشوں کا رب میں اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ لیکن جہاد کو تیسرے نمبر پہ رکھا، دوسرے نمبر پہ اللہ نے والدین کا ذکر فرمایا۔ اس کی میں وجہ بتاؤں، وہ کہتے ہیں بعض صفات ایسی ہیں والدین کے اندر کہ اللہ کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے چند خوبیاں اللہ پاک نے والدین کو عطا فرمائی ہے۔ مثلا آپ جتنا بھی رب آپ کو دیتا ہے، کھلاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، جوان کرتا ہے، بڑھاپے میں ڈالتا ہے، رب حساب نہیں لیتا۔ ماں باپ جتنا بھی اپنی اولاد کو کھلاتے پلاتے ہیں والدین بھی حساب نہیں لیتے۔ فرمایا یہ خوبی اللہ کے پاس بھی ہے، یہ خوبی اللہ پاک نے اپنی جو ہے نا قدرت الہی سے والدین کو بھی عطا فرمائی ہے۔ علماء فرماتے کچھ مقام ایسے ہیں جہاں جتنا بھی خرچ کرو حساب نہیں ہوگا۔ آپ نے وضو کیا ہے پانی زیادہ خرچ کریں گے حساب ہے، غسل کیا ہے پانی زیادہ خرچ کریں گے اسراف ہے، اور اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔
لیکن علماء فرماتے جو بندہ مساجد پر مدارس پر جتنا بھی خرچ کر دے اسلام کہتا ہے کوئی اسراف نہیں. اسی طرح جو امتی نبی کے میلاد پہ جتنا بھی خرچ کر دے اسلام کہتا ہے کوئی اسراف نہیں. اسی طرح والدین اپنی اولاد پر جتنا بھی خرچ کر دیں اسلام کہتا ہے کوئی اسراف نہیں. اولاد اپنے ماں باپ پر جتنا بھی خرچ کر دے اسلام کہتا ہے کوئی اسراف نہیں. اب پہلی نصیحت اللہ نے کیا فرمائی؟ اللہ کی عبادت کرو. ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک. دوسری نصیحت کون سی فرمائی؟ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. اور تیسرے مقام پہ فرمایا وَبِذِلْ قُرْبَى، اپنے قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں قریبیوں سے مراد رشتہ دار وغیرہ ہیں جو ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں. اور آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت القاطع، آپ نے فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. عبداللہ ابن سلام ہے، یہ حضرت یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مکے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں پہلی مرتبہ انٹر ہوئے تو میں نے کہا میں اس نبی پاک کی زیارت کے لیے جاؤں گا. معاذ اللہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اعلان نبوت کیا، اعلان رسالت کیا. معاذ اللہ وہ جھوٹے تھے. آج میں بھی اس نبی کو دیکھوں گا سچا نبی ہے کہ سچا رسول ہے. آپ کہتے ہیں میں چلتا چلتا مدینہ طیبہ میں آیا، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا. آپ فرماتے جب پہلی مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھا فلما تبینت، آپ فرماتے میرے سامنے یہ بات واضح ہوئی انہ وجہ لیس بالکذاب، فرمایا یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی سچا ہے، اس کو بھیجنے والا خدا بھی سچا ہے. اب میں آئے سب سے پہلا خطاب میرے نبی کا ہو رہا ہے. خطاب کو دیکھیے اور خطاب کی ترتیب کو دیکھیے. آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کر دو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وصل الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وصل النیام، جب لوگ سو رہے ہوں رات کو نماز پڑھو. تدخلوا بجنت سلام، یہ چار کام کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں جنت عطا فرمانا رب العالمین کا کام ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، میں نے اسلام کا دامن قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میری عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے فرمائے والیتاما، اور یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. جانوروں میں جس جانور کی ماں فوت ہو جائے، مادہ فوت ہو جائے، اسے یتیم کہا جاتا ہے، جس کو ہم فیمیل کہتے ہیں، مادہ کہتے ہیں. جانوروں میں جس کی ماں مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں، اور انسانوں میں جن کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے. اور پھر یتیم کا اطلاق بلوغت تک ہے. ایک بچی جو نابالغ ہے آپ یتیم کہہ سکتے ہیں، ایک بچہ جو نابالغ ہے آپ یتیم کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک بچہ چاہے 9 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، وہ اگر بالغ ہو گیا اس کے بعد آپ یتیم نہیں کہہ سکتے. اب نبی نے فرمایا گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور یتیم کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہوں. آقا برا گھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو تو یتیم کے ساتھ بدتر سلوک ہو. ایک آدمی نبی کے پاس آ گیا، آقا میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ قد کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہے.
کوئی روئے رونا نہیں آتا، کسی کی تکلیف پر تکلیف نہیں ہوتی، کسی کے دکھ پر دکھ نہیں ہوتا۔ آقا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ دل نرم ہو جائے۔ جن کو دل کا مسئلہ ہے نا وہ بھی سن لے، اس دل کی بیماری کے لیے لاکھوں روپے ڈاکٹروں کو دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا دل سخت ہو گیا ہے؟ آقا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یتیم کو تلاش کر، جو بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے خدا ان دلوں کو نرم فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا آقا گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہیں، کوئی عمل بتائیں کہ گناہ فوراً مٹ جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال نیچے آئیں گے خدا اتنے تیرے گناہ معاف فرمائے گا، اتنی بندہ مومن کو اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو پہلا کون سا فرمایا؟ فرمایا میری بھول گئے ہو میری عبادت کرو۔ دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ اپنے قریبیوں کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ عرف عام میں جس کی ماں مر جائے انسانوں میں اس کو مسکین کہتے ہیں، لیکن آپ نے کئی بار یہ لفظ سنا ہوگا ایک بندہ بڑا مسکین ہے جی، ایک بڑا غریب مسکین ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، ایک ٹائم کا کھانا بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور اس مسکین کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا السائی کا ارملتن، آپ نے فرمایا مسکین اور بیوہ کی خدمت کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ آگے فرمایا کالذی یقوم النہار، کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، اللہ ایسے اجر عطا فرماتا ہے گویا اس نے دن کو روزہ رکھا ہے اور رات کو کھڑے ہو کر قیام کر رہا ہے۔ لہذا کوئی مانگت آ جائے آپ کے دروازے پر، عادتاً مانگت نہیں، بیکاری نہیں، واقعی ضرورت مند ہو، آپ نے اسے کھانا کھلایا، خدا ساری رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا۔ آپ کیا سمجھتے آپ اور ہم لڑتے رہتے؟ نہیں، آپ نے فرمایا جنت دوزخ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو جنت نے کیا کہا؟ اس نے کہا جتنے یتیم ہیں، جتنے مسکین ہیں، جو بیوہ ہیں، جو غریب ہیں، قیامت کے دن میرے اندر داخل ہوں گے۔ تے آگے دوزخ نے کیا کہا؟ فرمایا قیامت کے دن جتنے جبار ہیں، متکبرین ہیں، سرکش ہیں، غرور کرنے والے ہیں، عقل کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے۔ اللہ پاک نے دونوں کی صلح کی، سمجھے صلح کروانا یہ رب کی سنت ہے۔ فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں مت لڑو، جنت اور دوزخ آپس میں مت لڑو۔ صلح کس بات پہ ہوئی؟ فرمایا اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، اپنے عذاب کے ساتھ جس کو چاہوں گا تیرے اندر داخل کروں گا۔ اے جنت تو میری رحمت ہے، اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہوں گا داخل کروں گا۔ کل قیامت کے دن جنت کو بھی میں رب نے بھرنا ہے تو دوزخ کو بھی میں رب نے بھرنا ہے۔ اس لیے 5 نصیحتیں مکمل ہو گئی، سمجھے؟ پہلا فرمایا اللہ کی عبادت، دوسرا فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ، چوتھا فرمایا یتیموں کے ساتھ، پانچواں فرمایا مسکینوں کے ساتھ۔ آگے جو 3 ہے میں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر رہا ہوں۔ فرمایا وجار ذی القربى وجار الجنبی وصاحب الجنب، قریب والے، بعید والے، آس والے، پاس والے، اغل والے، بغل والے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جناب تنگ ہے اس دور میں۔ آپ نے فرمایا جبریل امین نے مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے، لگ رہا ہے ان قریب جبریل آئے گا
اور مجھے کہے گا ایک پڑوسی مرے گا تو دوسرا وراثت میں حصہ لے گا. ان قریب یہ فیصلہ ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ کھانا بنایا کرو, تھوڑا سا شوربہ زیادہ بنایا کرو. آقا کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کو دیا کرو. ویسے 40 گھر تک پڑوسی ہیں, دائیں بائیں 40. اگر 40 کے حقوق نہیں ادا کر سکتے, کم سے کم 2-3 کا بھی خیال رکھیں گے تو اس نصیحت پہ عمل ہوگا. حضرت عائشہ نے عرض کی آقا میرے 2 پڑوسی ہیں, کس کو پہلے کھانا بھیجو؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ قریب ہے پہلے وہ حقدار ہے. ہر بندہ کہتا ہے نا میں اچھا ہوں. ایک آدمی نے کہا کہ کیسے پتا چلے گا یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے پڑوسیوں سے پوچھو. اگر پڑوسی کہہ دیں یہ اچھا پڑوسی ہے اس کو اچھا جان, اگر پڑوسی کہہ دیں یہ شریر ہے, پڑوسیوں کی بات پہ یقین کر اور سمجھ جائے یہ آدمی شریر ہے. ہم رشتہ کرنے کے لیے جاتے پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں نا کہ بچی رشتے میں دیں, یہ پڑوسی کیسا ہے, پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں. امام حسن مجتبی, یہ وہ امام حسن مجتبی جس نے حضور کی زلفوں کے ساتھ کھیلا ہے, یہ وہ امام حسن مجتبی جو سرکار کے سینے پہ بیٹھا ہے, وہ امام حسن مجتبی جس نے سرکار کے کندھوں پہ سواری کی ہے. عام بندے کا ذکر نہیں ہے. آپ کا یہودی پڑوسی بن گیا, دیوار میں سوراخ آ گیا, سمجھے یہودی کام پہ جاتا, ماں بچوں کو کہتی کوڑا پھینک دو, بچوں کو تو نہیں پتہ نہیں امام حسن مجتبی پڑوسی ہیں, وہ کوڑے کا شاپر بھر کے نہ امام حسن مجتبی کے گھر پھینک دے. بچوں نے آ کے بتایا بابا یہ ساتھ یہودی پڑوسی ہے, ویر رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے ہم سے, اسلام کی خاطر دعوت رکھتا ہے. ظاہری باتیں خیال آ جاتے ہیں, روز کوڑا پھینکتا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں, وہ پھینکتا ہے تم اٹھا کے باہر پھینک دو. تعلیم دیکھے کئی ماہ تک امام حسن مجتبی, بلکہ بعض روایتوں میں ہے آپ نے اپنے دستے بازو کے ساتھ کوڑا اٹھا کے باہر پھینکا ہے. کئی ماہ بعد کسی نے یہودی کو کہا تجھے شرم نہیں آتی, آل رسول کا تو پڑوسی ہے, روز ان کے گھر میں تو کوڑا پھینکتا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے علم نہیں تھا. امام حسن مجتبی کے پاس گیا, اس نے کہا امام حسن مجتبی کتنے عرصے سے یہ کوڑا آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یاد نہیں لیکن اتنا پتا ہے کئی مہینوں سے. فرمایا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میرے نانا جان کی تعلیم ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. فرمایا یہ تعلیم آپ کے نانا نے دی ہے تو پھر سن لو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کوشش کریں, کہتے ہیں نا گھر لینا لوکیشن دیکھتے ہیں, گلی کیسی ہے, محلہ کیسا ہے, آب و ہوا کیسی ہے, پانی کیسا ہے. نہیں, علماء فرماتے پڑوسی دیکھو, اور پھر دنیا میں بھی پڑوسی نہیں دیکھنا. فرمایا جیسے زندہ پڑوسی سے زندگی میں تکلیف ہوتی ہے, بعد مرنے کے اگر قبر میں گندا پڑوسی مل گیا قبر میں بھی تکلیف ہوگی. یہ زندہ پڑوسی کا احساس ہے, وہاں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے میری جو قبر بنے گی دائیں بائیں قبریں کن کی ہیں, کیسے میرے پڑوسی ہیں, زندگی کیسے گزرے گی. آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ابن السبیل, فرمایا وہ جو راستے کے مسافر ہیں تمہیں آتے جاتے ملتے ہیں. میرا مقصد وہ نہیں ہے جو اڈوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں, عادتاً بھکاری ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا سڑک پہ جا رہے ہو, کوئی فقیر مل گیا ہے, کوئی ضرورت مند مل گیا ہے, آپ نے فرمایا اس کی بھی مدد فرماؤ, حسن سلوک کرو. اور فرمایا من کان حاجت فی اخی کان حاجت اللہ, جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے رب اس کی ضرورت کو پوری فرماتا ہے. بلکہ ایک مسئلہ میں سمجھاؤں, اللہ کرے باریکی سے سننا پھر سمجھ آئے گا. نبی نے مثال دے کے مسئلہ سمجھا, مدد کا کتنا ثواب ہے. موٹر سائیکل گر جائے روڈ پہ, حضرت 2 بندے اٹھا رہے ہوتے, 3 بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. ایک قیامت نہیں ہے. ایک بندہ بیچارہ زخمی ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے, خون ضائع ہو رہا ہے, کوشش ہے میں ویڈیو بنا لوں. ایک بندے کو فائر لگا ہوا ہے, جانتا بھی ہے
میری ضرورت ہے، نہیں پہلے موبائل نکالے. جب سے انگریز نے یہ پرزہ مسلمان کے ہاتھ میں دیا ہے، مسلمان تو قرآن کی نصیحتوں سے محروم ہو گیا ہے. اب نبی نے جو مثال دی سنیے گا، فرمایا 2 ماہ تک لگاتار. کتنے دن بنتے ہیں 2 ماہ میں؟ 60 دن نا. یہ رمضان بھی آ رہا ہے. 60 دن کوئی لگاتار میری مسجد میں اعتکاف بیٹھے، میری مسجد میں، اپنی مسجد جہاں پہ ایک نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. کہ نبی فرماتے 2 ماہ تک لگاتار کوئی میری مسجد میں اعتکاف بیٹھے. تو اعتکاف ایسا ویسا نہیں جو آج کل بیٹھ رہے ہیں نا. دن کو روزہ ہو، رات کو کھڑے ہو کر قیام کرے، یوں 60 دن 60 راتیں میری مسجد میں گزار دے. اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس کو ملتا ہے. آقا کس کو؟ آپ نے فرمایا اس بندے کو کہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، تیسرا بندہ آ گیا، اس نے کہا یار میں پریشان ہوں میری مدد کر دو. اس نے مدد کی نا، صرف حوصلہ دیا اور اتنا کہا میں تیری مدد کروں گا، میں تیری مدد کروں گا. مدد نہ کرے، صرف اتنا کہہ دے کہ میں تیری مدد کروں گا. فرمایا میں نبی کو رب ذوالجلال کی قسم ہے 2 مہینے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا اس مومن کو اجر و ثواب. اب سمجھیں، دوبارہ تھوڑا سا دوہرا دو. اللہ کی بھول گئے ہو، اللہ کی قرآن پڑھو یار، شریک ہو جاؤ اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ کیا کرو حسن. آگے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وہ جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. آج کے دور میں نہ غلام ہے نہ ہمارے پاس لونڈی ہے. ایک لڑکا بھیجتے ہیں 10 سال کا موٹر سائیکل کا کام سیکھنا، 2 سال تک استاد اس کو جناب چائے پہ لگائی رکھتا ہے، چائے لے آؤ، ہنر نہیں دیتا. ایک لمحے کے لیے استاد کے دل میں خیال نہیں آیا اس بچے نے سکول چھوڑ دیا ہے، اس نے مدرسہ چھوڑ دیا ہے، گھر بوڑھی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بے روزگار گھرانہ ہے، ہنر سیکھنے میرے پاس آیا ہے، کوئی نرمی نہیں ہے. اور جو ہم 4 پیسے کما کے چودھری بن جاتے ہیں، ہمارے نوکروں کے ساتھ رویہ دیکھیں، ہمارے محتاج جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رویہ دیکھیں. اب اللہ کے رسول کا بھی رویہ دیکھیں جس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے. حضرت انس فرماتے جب اللہ کے نبی مدینے میں ہیں نا، عورتوں نے تحفے دیے، کسی نے عطر دیا، کسی نے سوٹ دیے، کسی نے کپڑے. آپ کہتے ہیں میری ماں غریب تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میری ماں نے مجھے اٹھایا، عرض کی اللہ کے رسول لوگ تحفے میں عطر لے کر آئے ہیں، غریبوں اور تو کچھ نہیں دے سکتی، میں اپنا بیٹا لے کر آئی ہوں، اللہ کے نبی قبول فرما. حضرت انس کیا کہتے ہیں 10 سال میں نبی کی خدمت میں رہا، پوری دنیا کو چیلنج ہے ایسا مجھے آقا دکھاؤ. کہتے 10 سال نبی کی خدمت میں رہا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی ہے، کبھی میرے نبی نے اف تک نہیں کہا. اف کا ڈانٹنا مارنا نہیں. نوکروں پہ تیرا زور چلتا ہے نا، کبھی پولیس والے کا گربان پکڑ کے دکھا، کبھی اپنے محلے کے MLA کا ہاتھ پکڑ کے دکھا. تیرا ہاتھ تو ہمیرا غریبوں پر چلتا ہے. آپ کہتے ایک دفعہ نبی نے مجھے کام بھیجا، باہر میں نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے، میں کھیل میں ملوث ہو گیا. نبی پاک کام کرنے خود چلے گئے، واپس آئے. میں نے جب نبی کو دیکھا مجھے یاد آ گیا وہ کام. میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ مجھے یاد نہیں رہا. آپ نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، وہ کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کر لیا ہے. 10 سال میں نبی. اور نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے پاس لونڈی ہو فَأَدِّبُهُ تَأْدِيبًا، وہ لونڈی کو اچھا ادب سکھائے، پھر اس کو آزاد کرے. جب وہ لونڈی جوان ہو جائے ثم يزوجه، اس لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے. فَلَهُمْ أَجْرَانِ، خدا اس بندے کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے. تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ 11ویں نصیحت،
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. فرمایا غرور تے تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند. 11ویں نمبر پہ اللہ نے نصیحت فرمائی ہے اور فرمایا لا يدخل الجنہ من قال مثقال ذرۃ من کبر. فرمایا سارے جنت میں چلے جائیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی غرور تکبر ہوا تو خدا اس بندے کو جنت میں نہیں جانے دے گا. لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، تو جو جلنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غرور والا ہے، یہ تکبر والا ہے. یہ بات بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ایک آدمی نے نبی سے آ کے پوچھا آقا ایک آدمی چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود بھی جمیل ہے تے جمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ظاہری بات ہے اگر 4 پیسے رب نے دیے ہیں، رب کی نعمتیں نظر آنی چاہیے، لیکن غرور تے تکبر وغیرہ نہ ہو. ملا علی قاری کے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا حضرت مجھے آسان سا حل بتا دے، سادہ سودہ بندہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہو کہ غرور ختم ہو جائے، بس میں نہ ہو. میں نے سنا یہ طریقہ شیطان کا ہے، ابن آدم کو زیب نہیں دیتا. آپ نے 2 چھوٹی سی باتیں بتائی، بڑی آسان سی ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا اگر کوئی بزرگ ملے اس کی عزت کرو، احترام کرو، یہ سوچ کر عمر لمبی ہے نیکیاں بھی لمبی ہوں گی. یہ مت سوچا کرو بزرگ کیسا ہے، نہ سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، عزت کرو، احترام کرو، یہ سوچ کر عمر لمبی ہے نیکیاں بھی لمبی ہوں گی. پھر دوسری وجہ آپ نے فرمایا تم سے کوئی چھوٹا ملے، بالکل چھوٹا ہو، اس کی بھی عزت اور احترام کرو، یہ سوچ کر عمر چھوٹی ہے، کم سے کم مجھ سے تو گناہ تھوڑے کیے ہوں گے، گناہ تھوڑے ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ 2 چیزیں اپنے دل میں ڈال لو، انشاءاللہ تکبر کا جڑ سے جو ہے نا وہ خاتمہ ہو جائے گا. 12ویں تے آخری نصیحت فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں تو لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں. اب اس پہ ذرا میں وضاحت کروں گا پھر سمجھ آئے گا. سمجھ ایک بندے کا ارادہ بن گیا یار میں نے مسجد میں 100 روپیہ دینا ہے، ارادہ بن گیا نا، اللہ نے توفیق دی، دل میں ڈالا یہ 7 بخیل ہوگا، 7 دوستی بخیل کے ساتھ ہوگی، اور نہ یار نہ کیوں دے رہے ہیں، مسجد میں تھوڑے پیسے چندے بھرے ہوئے ہیں، وہ سارے بندے دے رہے تو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بخیل ہے. بخیل تے کنجوس میں فرق سمجھیے گا. سمجھے یہ کنجوس وہ ہوتا ہے جو اپنے پر کبھی کبھی خرچ کر لیتا ہے، حالانکہ مکھی چوس ہے لیکن کبھی کبھی اپنے پر خرچ کر لیتا ہے. بخیل وہ ہے جو اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتا. کروڑوں روپے برج خلیفہ جس نے بنایا دبئی میں، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے روڈ پہ کھڑے ہو کر نہ برج خلیفہ دیکھنا ہے. کبھی دبئی خدا لے جائے نا، کسی عربی کو کہنا جس نے برج خلیفہ بنایا ہے ایک لمحے کے لیے مجھے اس کی قبر بھی دکھا. قبر اس کی بیٹھ گئی ہے، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے. دبئی کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے والا، اور اس پاکستان کا امیر آدمی وہاں پہ کمرہ رینٹ پہ نہیں لے سکتا. قبر کی حالت یہ ہے مٹی. یہ بخیل ہے. ساری زندگی مناتا رہا، جمع کرتا رہا، آج ڈاکٹروں نے لا علاج کر لیا ہے، ادھر 10 لاکھ خرچ ہو رہا ہے، 20 لاکھ خرچ ہو رہا ہے، یہ مردود مال جمع کرتا کرتا مر گیا، 1 درہم دینار اس نے خدا کے گھر پہ نہیں لگایا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، پریشان ہو گئے ہو، سمجھئے تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھے. اہل عرب میں ہوتا تھا نا شاعری کا مقابلہ، ایک شاعر پوزیشن لے گیا، فرسٹ آ گیا، اس نے شاعری کیا کی میں خلاصہ بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ میرا باپ اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، جب دسترخوان لگا دیتا نا لپیٹتا شپیٹتا کوئی نہیں ہے، جس کی مرضی جتنا کھائے. بندے سڑ کے بڑے حیران ہو گئے، کوئی غریب بندے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا چلو اس کے باپ سے ملتے کو روٹی کھا دیں. شام کے ٹائم 2-3 بندے آئے گھر میں،
انہوں نے کہا فلاں شاعر کا گھر کون سا؟ اس نے کہا او سامنے گھر ہے. بندہ اندر داخل ہوا, اس نے دیکھا اس شاعر کے باپ کو, وہ جو سخی تھا جس کی تعریفیں ہوتی رہی نا, اب وہ کیا کر رہا تھا؟ بکری کا تھن اپنے منہ میں ڈال کے نا دودھ پی رہا تھا. تو بڑے حیران ہوئے. اس نے کہا شاعر کو کہا, اس نے کہا یہ تیرا باپ کیا کر رہا ہے؟ گھر میں برتن ہی. اس نے کہا ہے. اس نے کہا تھن کے ساتھ منہ لگا کے دودھ کیوں پی رہا ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے جب تھن کی دھار برتن پہ مارو آواز آتی ہے اور آواز سے شور پیدا ہوتا ہے, میرے باپ کو ڈر لگتا ہے کہیں پڑوسی دودھ مانگنے نہ آ جائے, اس لیے منہ لگا کے پی رہا ہے. بیٹا فرسٹ آیا باپ کی سخاوت بیان کر کے. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے نا؟ یہ بخیل ہے, اپنے پر بھی خرچ نہیں کرے گا. بخیل نے 1 کلو پیسے جمع کر کے نا دیسی گھی خرید دیا ہے. ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں جس کا ڈبہ, اس کے اندر اس نے جناب گھی رکھ دیا. بچے بیگم خوش ہیں, آج تو ماشاءاللہ دیسی گھی کی روٹیاں کھائیں گے. باپ بڑا بخیل تھا, اس نے ڈبہ دسترخوان پہ لگا. اس نے کہا ڈبہ کل کھلے گا, پہلے جو ڈبے کے اوپر گھی ہے نا اس سے روٹی لگا کے کھاؤ. اگلے دن وہ بخیل بیچارہ کام کاج کے لیے چلا گیا, خود بھی بھوکا ہے, بچوں کو بھی بھوکا مار رہا ہے. اس نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور کہا خبردار کوئی بندہ بھی اس ڈبے کی طرف نہ دیکھے. 3 دن بعد آئے تھے, الماری کا رنگ اترا ہوا تھا. اندر اس کے جناب دل کی دھڑکن تیز ہوگی. ڈبہ دیکھا, ڈبہ سلامت ہے. وہ بچوں کو جمع کیا. اس نے کہا بیٹا یہ الماری کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ابا گھی یاد آ رہا تھا تو ہم نے سوچا گھی نہیں ہے, چلو الماری کے ساتھ لقمے لگا کے کھا لیں. بخیل کی اولاد بھی تو بخیل ہوتی ہے, سمجھے. آخری مثال دے دو. ایک بخیل آدمی ہے, بخیل ہاتھ روکتے ہیں. سوچا کرے میرے ساتھ جو دوست ہے بخیل ہے, مفید الطالبین میں دوسرے سال میں کتاب پڑھائی جائے تو اس میں لکھا ہے بخیل اپنے مال کا پھل کھاتا ہے, نہیں سخی اپنے مال کا پھل کھاتا ہے. بخیل سونے اور چاندی کا غم کھاتا ہے, اس کو غم ہی لے جاتا ہے. بخیل آدمی تھا, سخی عورت سے نکاح ہو گیا. اس نے اپنی بیگم کو نصیحت کی خبردار آج کے بعد کسی فقیر کو آٹا نہیں دینا, کسی غریب کو روٹی نہیں دینی, نہیں تو 3 مرتبہ توئیں ہوگی. 3 طلاقیں یار, سمجھے. 3 مرتبہ توئیں ہوگی. چلا گیا کسی کام کے لیے, پیچھے سے فقیر ہے. اس نے کہا ہے کو اللہ کی بیوی فقیر بندہ ہو, بھوکا ہو. بیگم صاحبہ نے 3 روٹیاں اٹھائی, شاپر میں ڈالی, فقیر کو دے دی. فقیر گلی کے نکر پہ پہنچا, آگے یہ بخیل آ رہا تھا, سمجھ آئی ہے. اس نے دیکھا, اس نے کہا کون ہے محلے میں اتنا سخی جس نے 3 روٹیاں دے دی ہیں, اس کا میں ہاتھ روکوں گا. اس نے فقیر کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاں بھائی, ہم میں سے بعض دلیر ہوتے ہیں نا, فقیروں کے گربان پکڑ کے ویڈیو بناتے, جیلی ہے. تجھے پتا ہے فقیر کرپٹ ہے, تجھے یہ نہیں پتا تیرے علاقے کا MNA کتنی کرپشن کرتا ہے, کبھی تو نے اس کی ویڈیو بنائی ہے؟ تجھے نہیں پتا ملک کا وزیر کتنا بڑا چور ہے, کبھی پیٹرول پر پیسے بڑھاتا ہے, کبھی تیرے ٹیکس بڑھا دیتا ہے. اس کی ویڈیو تو نے نہیں بنائی. کیوں؟ تیری طاقت جو ہے نا فقیر پہ چلتی ہے نا, گربان فقیر کا پکڑتا ہے. اس نے فقیر کا بازو پکڑا. اس نے کہا کس نے دی روٹی؟ اس نے کہا اس گھر سے. وہ بندہ حیران ہو گیا, بخیل میرے گھر سے پھر روٹی؟ بیوی کو دھمکی بھی دے کے آیا ہوں. اندر گیا, اس نے کہا بیگم روٹی دی ہے؟ اس نے کہا دی ہے. کہا میں نے جو منع کیا تھا کیوں دی ہے؟ اس نے کہا اس نے خدا کے نام پہ مانگی ہے, میں نے بھی خدا کے نام پہ میں تجھے روٹیاں دوں گی. اس نے کہا نہیں, اب اس کی سزا یہ ہے میں تجھے جلتے تندور میں ڈالوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو نے طے کر لیا ہے. سنا ہے جس کو مارا جاتا ہے آخری خواہش بھی پوچھی جاتی ہے. اس نے کہا بی بی بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا نئے کپڑے پہننے دو. بندہ بخیل بڑا حیران ہو گیا, مر بھی جا رہی ہے تو نئے کپڑے کے ساتھ, یہ بھی گوارا نہیں ہوتا نا, سمجھئے. اچھا, اس نے کہا نئے کپڑے کیوں؟ اس نے کہا آج میں اپنے دوست سے ملنے جا رہی ہوں, کم سے کم سوٹ تو اچھا پہنا ہوں. بخیل کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی, نہیں سمجھ آئی بخیل کو. اس لیے آپ بھی نہیں بولے نا سبحان اللہ, سخی بولے ہیں نا. اے بھی بخیل آتا, میں اتنا بیان کر رہا ہوں تو سبحان اللہ نہیں کہتے, بخیلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بول دیا کرو بھائی سبحان اللہ. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے خدا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے 100 سال تک. عربی گھوڑا
پاکستانی نہیں عربی گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑے گا، فرمایا دوڑتا دوڑتا تھک جائے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ شکر ہے، سمجھئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ بھی نعروں کے سخی ہیں۔ اچھا خیر، تندور میں پھینک دیا، اوپر سے ڈھکن بند کر دیا۔ 3 دن بعد بخیل کو خیال آیا لکڑی زیادہ ضائع ہو رہی ہے، چلو بیگم صاحبہ کی زیارت کرو، کوئلہ ہو گئی ہوگی۔ اندر ڈھکن کھول کے دیکھتا ہے مائی اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اس نے کہا تو جلی نہیں ہے، سمجھے؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا روٹیاں دی تھی خدا کے نام پہ، خدا نے اپنا دوست بنا لیا، خدا اپنے دوستوں کو جلایا نہیں کرتا۔ چھوٹا سا پرسوں بروز اتوار برق خان چوک میر حیدر کالونی محلہ بسم اللہ بال یعنی کہ میرے ادارے میں 10 بجے دستار فضیلت کا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اس سال اللہ پاک کے فضل و کرم سے 65 بچے اور بچیاں حافظ قرآن اور عالم اور فاضل بنی ہے۔ اور میں ہر سال آپ کو کہتا ہوں میرے پاس جو بچیاں ان میں سے بہت ساری بچیاں یتیم ہوتی ہیں، میں آپ کو ویسے دعوت نہیں دیتا پروگرام پہ آنا دعا پہ آنا، نہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے اس میں ضرور شرکت فرمانی ہے۔ انشاءاللہ قبولیت کی گھڑی ہوگی، جائز دعا لے کر بھی آئیں گے۔ اس محفل کے صدقے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ